رب العزت نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب خلیفہ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے جواباً عرض کیا کیا بناتا ہے آپ اس زمین کے اندر ایسی مخلوق جو فساد پھیلائے گی اس زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کے حمد کی تسبیحات بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں ہی جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کہا جاتا ہے نائب کو، جس کے متعلق علماء مفسرین نے لکھا ہے من یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، جو شخص میرا نائب بنے، خلیفہ بنے میرے احکام کے نافذ کرنے میں اس زمین کے اندر، یعنی اللہ رب العزت کا خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو اللہ کی زمین میں نافذ کرے۔ وہ خلیفہ اول حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے والے وقت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا فرشتوں سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا اللہ رب العزت نے جو فرشتوں سے یہ بات فرمائی انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس سے اللہ رب العزت کو مشورہ لینے کی ضرورت تھی یا کوئی اور مقصد تھا؟ یہ چیز تو طے ہے، مشورے کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو کسی چیز کے تمام پہلو کو سمجھ نہ سکے، ان کے نقصانات ان کے منافع کو سمجھ نہ سکے، مشورے کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس چیز سے پاک ہے، یعنی ہر شے کا علم اللہ رب العزت کو ہے، شے کے نفع اور نقصان کا علم اللہ رب العزت کو ہے، لہذا اللہ رب العزت کو مشورے کی ضرورت نہیں۔ یا مشورہ اس جگہ پر لیا جاتا ہے جہاں پر سب کے حقوق برابر کے ہوں۔ جس طرح آج کل پارلیمنٹ کے ممبران ہوتے ہیں، تو پارلیمنٹ کے ممبران کو برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور اسی پارلیمنٹ میں سب اپنا مشورہ دیتے ہیں، یا کوئی کونسل وغیرہ ہو تو اسی کونسل میں تمام ممبران کو برابری کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، لہذا وہاں پر سب مشورہ دیتے ہیں۔ تو اس جگہ پر یہ چیز بھی نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لہذا اسی وجہ سے بھی مشورے کی ضرورت نہیں۔ یعنی تخلیق آدم میں اس کے منافع اور اس کے نقصانات کے تمام پہلوؤں کو احاطہ اللہ رب العزت کی ذات کرتی ہے، لہذا مشورے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کام میں کوئی شریک نہیں، لہذا بھی مشورے کی ضرورت نہیں۔
تو کیا مقصد تھا؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ لیا؟ تو اس کا جواب علماء محققین نے، مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اصل مقصد مشورے کی سنت کو جاری کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے مشورے کی سنت کو جاری کیا، جس طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو مشورے کا حکم فرمایا اللہ رب العزت نے، حالانکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ رب العزت رہنمائی فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا شاورہم فی الامر۔ تو اس جگہ بھی تخلیق آدم میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے جو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مشورے کی سنت کو جاری کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مشورے کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں، لہذا مشورے کی ضرورت بھی نہیں۔ ایک روایت ہے علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس کو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فرماتے ہیں کہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اللہ رب العزت ایسی مخلوق نہیں پیدا فرمائے گا جو زیادہ اکرام والی ہو، ہم سے ہمارے مقابلے میں عزت والی اور زیادہ علم والی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ بتایا کہ تم سے زیادہ شرافت والی مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے عرض کر رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا بناتے ہو، پیدا کرتے ہو تم اس زمین میں ایسی مخلوق کو جو فساد پھیلائے گی زمین میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اس چیز کا کیسے علم ہوا کہ جو اللہ رب العزت مخلوق بنا رہا ہے، جو اپنا نائب زمین میں بنا رہا ہے، وہ مخلوق زمین کے اندر فساد برپا کرے گی، خون بہائے گی؟ وہ فرشتوں کو کس طرح معلوم ہوا؟ اس میں علماء مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ جو مخلوق زمین پر پیدا ہوگی اس میں وہ مادہ موجود ہوگا جس میں شرور اور فتن ہوتے ہیں۔ اور کچھ علماء مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فرشتوں کو اس چیز کا علم اس چیز سے ہوا کہ انسانوں سے پہلے جو مخلوق یہاں آباد تھی، جنات، وہ فساد پھیلایا کرتے تھے، فساد برپا کرتے تھے، خون بہایا کرتے تھے۔ تو ان کے مشاہدے سے یہ چیز گزری تھی کہ ان سے پہلے جو مخلوق یہاں آباد تھی زمین پر،
انہوں نے خون بہایا، تو یہ مخلوق جو پیدا کی جا رہی ہے یہ بھی خون بہائے گی۔ تو اس مشاہدے کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں ہی جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں اس میں مادہ فساد کا بھی ہوگا لیکن وہ غالب نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے احکام کے نفاذ کے لیے فرشتوں کی ذمہ داری کیوں نہ رکھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، نائب زمین میں بنانا تھا۔ اگر زمین میں ان کو بسایا جاتا تو ان کو فرشتے والی صفت سے نکال کر انسان والی صفت میں ڈھالا جاتا، تو وہ پھر فرشتے نہیں رہتے۔ اور جنات کو کے ذمے یہ ذمہ داری کیوں نہیں آئی؟ جنات اس زمین پر رہ چکے تھے، بس چکے تھے، انہوں نے فساد عام کیا تھا، اور جنات میں فساد والا مادہ غالب تھا، شر والا مادہ غالب تھا۔ اب ایک معتدل المزاج مخلوق اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے۔ فرشتوں میں تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے، اور وہ کچھ کرتے ہیں جس کا حکم کیا جاتا ہے ان کو۔ اور جنات کے مزاج میں فساد زیادہ، اور انسان معتدل المزاج، یعنی شر والا مادہ موجود لیکن وہ غالب نہیں۔ تو یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے اس مخلوق انسان کے اوپر ڈالی کہ زمین کے اندر اللہ کے احکام کو نافذ کرو۔ سمجھا؟ خلیفہ کے معنی کیا ہوئی؟ من یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، جو شخص میرا نائب بنے میرے احکام کے نافذ کرنے میں اس زمین کے اندر، یہ انسان اللہ رب العزت کا نائب ہے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے میں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اور بتلائے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، ثم عرضهم على الملائكة، پھر پیش کی وہ اشیاء فرشتوں پر، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پس فرمایا بتلاؤ ان اشیاء کے نام اگر تم سچے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتا ہے، امتحان انسان کا بھی ہو رہا ہے، امتحان فرشتوں کا بھی ہو رہا ہے۔ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے پرچہ آؤٹ کیا گیا،
علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ. بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہ اشیاء جو تھیں ان سب کے نام بتائے گئے اور فرشتوں پر وہ اشیاء پیش کی گئی اور فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو یہ امتحان تو نہیں، بظاہر اس طرح معلوم ہوتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یا قرآن مجید میں کسی اور آیت مبارکہ سے یہ چیز کہیں معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت نے تنہائی میں آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے نام بتائے ہوں. کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں. ملائکہ کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام بتلائے تھے. چونکہ فرشتوں کا ان اشیاء سے کوئی کام نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھا، لہذا فرشتوں نے ان اشیاء کے ناموں کو سنا انسنا کر دیا. آدم علیہ السلام کے ان اشیاء کے ساتھ معاملات جڑے ہوئے تھے، تعلق قائم تھا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام محفوظ کر لیے. جس طرح ایک عام آدمی ہو، اس کے سامنے ہم درس نظامی کے کتابوں کے نام لیں کہ کنز بھی ہے، قدوری بھی ہے، کافیہ جامی بھی ہے، اسی طرح بخاری مسلم بھی ہے، وغیرہ وغیرہ نام لیں کتابوں کے. ان کا ان کتابوں کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں تو وہ ان ناموں کو یاد بھی نہیں کریں گے. ہاں، اگر درس نظامی کو حاصل کرنے والا کوئی طالب علم ہو، علم حاصل کرنے والا طالب علم، ان کے سامنے اگر کتابوں کے نام لیے جائیں گے تو ان کی طرف پورے توجہ سے ان کو سنے گا. اچھا، یہ کتاب بھی پڑھنی ہے مجھے، یہ بھی مجھے پڑھنی ہے، یہ بھی مجھے پڑھنی ہے. تو چونکہ اس کا مقصد اور اس کا حصول اس طالب علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا ان ناموں کو وہ یاد رکھتا ہے. اور جس آدمی کا ان کتابوں کے ساتھ کوئی مقصد، کوئی حصول وغیرہ جڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ ان باتوں کو یاد بھی نہیں کرتا. تو فرشتوں کو بھی اس زمین کے اشیاء اور ان کے نام کے ساتھ کوئی غرض، کوئی کام نہیں تھا، لہذا انہوں نے ان کو یاد نہیں کیا. لیکن فی نفسہ اللہ رب العزت نے سب کے سامنے ان اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتلائے تھے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں مگر وہ کچھ جو تم نے بتلایا ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا، حکمت والا ہے. یعنی ان اشیاء کے نام کے یاد رکھنے کا حکم آپ نے ہمیں نہیں فرمایا. یعنی امتحان ہوتا تبھی جب پرچہ دونوں کے لیے برابر ہو. ایک کے سامنے پرچہ آؤٹ کیا جائے، دوسرے کو پرچے کا ایک ذرا برابر بھی معلوم نہ ہو کہ کہاں سے پرچہ ہے، کیا سوالات ہیں. اس امتحان کو امتحان نہیں کہا جاتا. چونکہ آدم علیہ السلام کو جو بتائے گئے نام
اور آدم علیہ السلام کا ان اشیاء کے ساتھ ربط اور تعلق رہنا تھا دنیا کے اندر، لہذا آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام کو یاد کر لیا، محفوظ کر لیا۔ فرشتوں نے ان اشیاء کے ناموں کو یاد نہیں کیا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم انبئهم باسمائهم، بتاؤ ان کو ان کے نام، یعنی ان اشیاء کے جو نام ہے وہ ان کو بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، پس جب بتایا ان کو ان کے نام، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم اقل لكم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کے پس پردہ اشیاء کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں اس چیزوں کو، اس اشیاء کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ ان کے اس سوال کا جواب دیا۔ فرشتوں نے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے پس پردہ اشیاء کو، باتوں کو، اور ان اشیاء کو بھی میں جانتا ہوں، ان باتوں کو، ان رازوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے ہو۔ یعنی تمہارا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت ہم سے زیادہ عزت والی مخلوق اور زیادہ علم والی مخلوق اللہ رب العزت پیدا نہیں فرمائے گا، جو تم اپنے دلوں میں یا آپس میں باتیں کرتے ہوئے جن باتوں کا تذکرہ کرتے ہو ان کو میں جانتا ہوں۔ تو علم کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کی فوقیت ثابت ہو گئی کہ آدم علیہ السلام نے اس علم کو محفوظ بھی کیا، بیان بھی کر دیا۔ فرشتوں نے محفوظ نہیں کیا اور بیان بھی نہیں کر سکے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا ابلیس نے، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اب اللہ رب العزت جب انسان کی، آدم علیہ السلام کی فضیلت کو علم کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے واضح کر دیا، آدم علیہ السلام کا تفوق ثابت ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے تعظیمی سجدے کا حکم فرمایا۔ اگلی شریعتوں میں، پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ تھا،
اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، ممنوع ہے، اجازت نہیں کہ سجدہ تعظیمی کیا جائے۔ ہر شریعت کے احکامات اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہوئی تو وہ آپس میں رشتوں میں بھائی بہن تھے۔ آدم کی اولاد حوا کی اولاد کا رشتہ آپس میں کیا ہوگا؟ بھائی بہن والا۔ لیکن اس شریعت میں ان کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہوئی۔ تو سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن بعد میں اس کی ممانعت ہوئی۔ اب سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں۔ تعظیم صرف رب کی ہوگی، عبادت صرف رب کی ہوگی۔ تعظیم بڑوں کی جائے گی، لیکن سجدے کی صورت میں نہیں، عبادت والی صورت میں نہیں، یعنی جس صورت میں عبادت کی جاتی ہے اسی کیفیت میں کسی کی تعظیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ تو یہ حکم تعظیمی سجدے کا تھا۔ فسجدوا، پس سجدہ کیا، الا ابلیس، یہاں پر استثناء ہے، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکم اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے اسجدوا لآدم، تو ابلیس فرشتوں میں سے تو نہیں تھا۔ تو پھر اس کا ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ الا ابلیس سے استثناء لائی گئی ہے، معلوم ہوا کہ آسمان میں جو بھی مخلوقات بستی تھی، پھر وہ فرشتے ہوں یا ابلیس جنات وغیرہ ہوں، ان سب سے یہ حکم تھا کہ سجدہ کرو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حکم میں، اسجدوا لآدم والے حکم میں، فرشتوں کے ساتھ وہ بھی داخل تھے جو فرشتوں کے ساتھ رہتے تھے۔ یعنی جس طرح ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے کسی کی بھیڑ بکریاں کسی کی زمین میں جائیں فصل میں، تو کاشتکار کہتا ہے اپنی اب بکریاں نکالو، ان بکریوں میں ایک دو بھیڑیں بھی ہوں، تو اس سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بھیڑیں بھلے یہاں پر رہیں، فصل کو بہلاتی رہیں، باقی بکریوں کو نکالو، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ یعنی بکریوں کے ساتھ جو بھیڑیں ہیں ان کو بھی نکالو، دمبے ہیں انہیں بھی نکالو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کا حکم اسجدوا لآدم یہ صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کے ساتھ رہنے والے دوسری مخلوقات کے لیے بھی تھا۔ تو ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا۔ تکبر کیا تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، آدم سے زیادہ بہتر میں ہوں۔ انا آ گئی، تکبر آ گیا۔ تکبر صرف اللہ رب العزت کی ذات کو جچتا ہے۔
اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو تکبر نہیں جچتا. تکبر صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے. الکبریاء ردائی. تو فرشتوں نے حکم پر عمل کیا. فسجدوا. ابلیس نے انکار کیا. انکار کی وجہ کیا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے. میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. لہذا میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، اچھا ہوں. لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا. اس میں تکبر تھا. چونکہ جس عنصر کا غلبہ ابلیس میں تھا اس عنصر میں تکبر ہے. آگ میں اکڑ ہوتی ہے، سیدھی اوپر ہی جاتی ہے، لیکن اس کی اکڑ جلدی میں ختم ہو جاتی ہے. جب آگ زوردار ہو جائے تو پھر بھسم جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور مٹی میں تواضع ہے. مٹی زمین کی طرف جائے گی، نیچے جائے گی. آگ اوپر کی طرف جائے گی. تکبر اس میں. زمین میں تکبر نہیں، تواضع ہے. مٹی میں تکبر نہیں، تواضع ہے. اور فرشتے جو نور سے پیدا کیے گئے وہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ کرتے ہی نہیں. جس چیز کا ان کو حکم کیا جاتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں. تو تکبر نور میں بھی نہیں جس نور سے فرشتے پیدا کیے گئے. تکبر مٹی میں بھی نہیں، تواضع ہے. ہاں، جس شخص کے اوپر اربع عناصر میں سے شر والا عنصر جو ہے وہ غالب آ جائے تو اس صورت میں اس کو تکبر آ جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا کافروں میں سے. ابلیس کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے اتنے سجدے کیے تھے کہ روئے زمین پر کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں. علماء مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اسے فرشتوں کے ساتھ بسایا. لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو امتحان میں ناکام ہوا. تو علم کے اندر اگر تواضع ہے تو وہ بلندی درجات پر پہنچتا ہے. اگر تواضع نہیں، تکبر ہے، تو وہ علم اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے. تکبر عزازیل راخوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم سکونت پذیر ہو تو اور تیری بیوی جنت میں،